وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا الْقُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، لیکن رشتہ داری نبھانا یہ ہے کہ جب کوئی تم سے ٹوٹ جائے، دور ہو جائے، دشمنی کرے، ظلم و زیادتی کرے، برا سلوک کرے، اچھا برتاؤ نہ کرے آپ کے ساتھ، پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہ اصل رشتہ داری نبھانا ہے۔ بدلے کو بدلہ چکانا تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ 100 روپے ہم نے دیے، بدلے میں ہم نے اناج لیا، اور کسی کو ہم نے چائے پلائی، بدلے میں اس نے چائے پلائی، کسی کو شیر خورما پلایا، اس نے بدلے میں شیر خورما پلایا، کسی کو ہم نے عید مبارک کہا، اس نے بدلے میں عید مبارک کہا، کسی کو رمضان مبارک کہا، اس نے بدلے میں رمضان مبارک کہا، کسی کے ہم گلے ملے، وہ ہم سے گلے ملا۔ تو کوئی ہماری دعوت کرتا ہے تو ہم اس کی دعوت کرتے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے، یہ آسان ہے، یہ کام کرنا آسان ہے، لیکن وہ کام کرنا مشکل ہے کہ کوئی آپ سے دشمنی کر رہا ہے، بات نہیں کر رہا ہے، آپ کی برائی کرتا ہے، آپ سے دشمنی کرتا ہے، آپ کے بچوں سے دشمنی کرتا ہے، آپ کی بیوی سے دشمنی کرتا ہے، آپ کے اہل خانہ سے دشمنی کرتا ہے، پھر بھی آپ اس سے دوستی کرو، وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے، پھر بھی آپ اس کے قریب جاؤ۔ اصل رشتہ داری نبھانا یہ ہے۔ صحابہ کرام یہ رشتہ داریاں نبھایا کرتے تھے، جو ٹوٹ رہا ہوتا اسے جا کر مل جایا کرتے تھے۔ آج یہ ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کا حساب آسانی سے ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف، ان کے نامہ اعمال کی طرف دیکھے گا اور انہیں درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، ان کا حساب نہیں ہوگا، انہیں کہے گا چلو تم جنت میں چلے جاؤ، یہ آسان حساب ہے۔ تو یہ 3 لوگوں کا آسان حساب ہوگا، 3 لوگوں کا آسان حساب ہوگا۔ فرمایا کہ 3 لوگوں میں کون ہے؟ فرمایا تعطی من حرمک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو، یعنی جو تمہیں نہ دے تم اسے دو۔ مثال کے طور پر بھائی نے آپ کا حق ادا نہیں کیا، زمین میں حصہ نہیں دیا، پلاٹ میں حصہ نہیں دیا، گھر میں حصہ نہیں دیا، دکان میں حصہ نہیں دیا، ہڑپ کر گیا، تو یہ اس کا گناہ ہے۔ لیکن آپ کا بیہیویئر، سلوک کیا ہونا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، مجھے تو اس کا حق ادا کرنا ہے۔ دشمنی کے بدلے میں دشمنی کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ جو آپ کو گالی دے آپ اسے گالی دو، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس نے جو آپ کے ساتھ غلط کیا آپ اسے معاف کر دو۔ تعطی من حرمت، جو آپ کو محروم کرے آپ اسے دو۔ آپ کا حصہ اس نے نہیں دیا، ہڑپ کر گیا، لیکن جب آپ کی باری آئی تو آپ برابر اسے دکان میں، مکان میں، جائیداد میں آپ اسے حصہ دو۔ یہ حق ہے رشتہ داری ادا کرنے کا۔ وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور فرمایا دوسرے نمبر پر جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ بہو پر اگر ساس ظلم کر رہی ہے تو بہو کا کام یہ ہے کہ ظلم کے بدلے ظلم نہ کرے بلکہ معاف کر دے اسے۔ اگر ساس پر ظلم بہو کر رہی ہے تو یہ ساس کا عمل نہیں ہے کہ ظلم کے بدلے میں ظلم کرے، غیبت کے بدلے میں غیبت، چغلی کے بدلے میں چغلی نہیں۔ بیوی اگر بہو میرے ساتھ غلط سلوک کر رہی ہے تو میں ساس ہوں، میں بڑی ہوں، میں اسے معاف کر دوں۔ اگر بڑا بھائی غلط آپ سے سلوک کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو آپ اسے معاف کر دو۔ چھوٹا اگر ظلم کر رہا ہے آپ اسے معاف کر دو۔ تعفو عمن ظلمک، مشکل کام ہے، اسی لیے کہا کہ آسان حساب ہوگا، کیونکہ دنیا میں جتنا مشکل کام ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو آخرت میں یہ مشکل کام ہے، لیکن کب تک؟ جب تک ہم رشتہ داری کو بوجھ سمجھ رہے ہیں، جب ہم رشتہ داری کو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ سمجھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ کہ میں بھائی کا حق ادا کروں گا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں بیوی کا حق ادا کروں گا چاہے بیوی میرا حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے میرے رب کو، میرے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ مسجد میں آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ نے رمضان کے روزے رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اعتکاف کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو بیوی کا حق ادا کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بھائی کا حق ادا کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ سارے کام آسان ہیں ہمارے لیے اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ فرمایا تیسرا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ،
جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے رشتہ داری جوڑو. جتنی شدت سے تم سے رشتہ داری سامنے والا توڑ رہا ہے، سلام کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا اور آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے، یہ شدت ہے، سختی ہے رشتہ داری توڑنے میں، دوستی توڑنے میں اور حق توڑنے میں. تو آپ اتنی شدت سے اسے ملو. جو شیرخرما پلاتا ہے اسے شیرخرما پلانا آسان ہے. جو آپ کو زہر دینے کے لیے تیار ہے، جو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے، اسے شیرخرما پلانا، اسے نرمی سے بات کرنا اور اسے ہم کلامی کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا. کہ جو لوگ بد دعائیں کرتے ہیں، ساس بہو کے لیے بد دعا کر رہی ہے، بہو ساس کے لیے بد دعا کر رہی ہے، بھائی بھائی کے لیے بد دعا کر رہا ہے، بیٹا باپ کے لیے، باپ بیٹے کے لیے، دشمن کے لیے بد دعا کرنا نبی نے نہیں سکھایا، دشمن کے لیے دعا کرنا نبی نے سکھایا. فتح مکہ کے موقع پر اگر دشمنی کے بدلے میں دشمنی جائز ہوتی، اگر بد دعا کے بدلے میں بد دعا جائز ہوتی، پلاننگ کے بدلے میں پلاننگ جائز ہوتی، برائی کا بدلہ برائی دینے میں جائز ہوتا، تو اللہ کے نبی فتح مکہ کے موقع پر ابو جہل کے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے مرنے کے بعد سب سے بڑی دشمنی اکرمہ نے نبھائی ہے جو ابو جہل کا بیٹا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کو توڑنے کی پلاننگ، اللہ کے نبی کو مارنے کی پلاننگ، اللہ کے نبی کی تجارت میں نقصان پہنچانے کی پلاننگ. اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میرے شوہر کو بھی معافی ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیا، ایک لمحے میں معاف کر دیا. ابو جہل نے بھی دشمنی کی، ابو جہل کے بیٹے نے بھی دشمنی کی، خاندانی دشمن کو معاف کر دیا.